ایسے موقع پر بڑھے ہوئے قدم الٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر وہ بھی اس وقت جب لیڈر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے آگے جا رہا ہو۔ تھیلے نے قدم تیز کیے اور اس کے ساتھیوں کو بھی کرنے پڑے۔ حال دروازے سے پل کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہوگا، کوئی 60-70 گز۔ تھیلا سب سے آگے تھا۔ جہاں سے پل کا دورایا متوازی جنگلہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے 15-20 قدم کے فاصلے پر 2 گھڑسوار گورے کھڑے تھے۔ تھیلا نعرے لگاتا۔ جب بنگلے کے کاغذ کے پاس پہنچا تو فائر ہوا۔ میں سمجھا کہ وہ گر پڑا، لیکن دیکھا کہ وہ اسی طرح زندہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے باقی ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ مڑ کر اس نے پیچھے دیکھا اور چلایا، بھاگو، بھاگو نہیں، بھاگو نہیں، آؤ۔ اس کا منہ میری طرف تھا کہ ایک اور فائر ہوا۔ پلٹ کر اس نے گوروں کی طرف دیکھا اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ بھائی جان، نظر تو مجھے کچھ نہیں آ رہا ہے، مگر میں نے دیکھا کہ اس کی سفید بوسکی کی قمیض پر لال لال دھبے تھے۔ وہ اور تیزی سے بڑھا، جیسے زخمی شیر۔ ایک اور فائر ہوا۔ وہ لڑکھڑایا، مگر ایک دم مضبوط کر کے وہ گھڑسوار گورے پر لپکا اور ایک نہ جانے کیا ہوا، گھوڑے کی پیٹھ خالی تھی، گھوڑا زمین پر تھا اور تھیلا اس کے اوپر۔ دوسرا گورا جو قریب تھا وہ پہلے بوکھلا گیا تھا۔ بھدکتے ہوئے گھوڑے کو روکا اور دھڑا دھڑ فائر شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا مجھے معلوم نہیں۔ میں وہاں فوارے کے پاس بے ہوش ہو کر گرا پڑا تھا۔ بھائی جان، جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے سامنے دیکھا، وہ میرے گھر کی دیوار۔ میں اپنے گھر میں تھا۔ جان پہچان ایک آدمی مجھے وہاں سے اٹھا لایا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ پل پر سے گولیاں کھا کر ہضم اگر ہو گیا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ملکہ کے بت کو توڑنے کی کوشش کی، ٹاؤن ہال اور تینوں بینکوں کو آگ لگائی اور 5 یہاں یورپین مارے گئے۔ خوب لوٹ مچی تھی۔ لوٹ کھسوٹ کے انگریز آفیسر کو اتنا خیال نہیں تھا۔ 5 یا 6 یورپین ہلاک ہوئے تھے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے جالیانوالہ باغ کا خونی حادثہ ہوا۔ جالیانوالہ باغ کا خونی حادثہ اسی کا بدلہ لینے کے لیے ہوا تھا۔ ڈپٹی کمشنر بہادر نے شہر کے بریگیڈیئر جنرل ڈاور کے سپرد کر دی۔ چنانچہ جنرل صاحب نے 12 اپریل کو فوجیوں کے ساتھ شہر کے مختلف بازاروں میں مارچ کیا اور درجنوں بے گناہ آدمی گرفتار کیے۔ 13 کو جالیانوالہ باغ میں جلسہ ہوا۔ قریب 25,000 کا مجمع تھا۔ شام کے قریب جنرل ڈاور مسلح گوروں اور سکھوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور نہتے آدمیوں پر گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ اس وقت تو کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کسی کو اس کا ٹھیک اندازہ نہیں تھا کہ کتنے آدمی مارے گئے ہیں۔ لیکن بعد میں جب جانچ ہوئی تو پتہ چلا کہ 1,000 ہلاک ہوئے ہیں اور 3 یا 4,000 کے قریب زخمی۔ لیکن میں تھیلے کی بات کر رہا تھا۔ بھائی جان، آنکھوں دیکھی آپ کو بتا چکا ہوں۔
بے عیب ذات خود کی ہے، مرہم میں چاروں عیب شریعے تھے، ایک پیشہ طوائف کے پتن سے مگر جیالہ تھا۔ میں اب یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس ملعون گورے کی پہلی گولی بھی اسی کو لگی تھی، وہ گولی اسی کو لگی تھی۔ آواز سن کر اس نے جب پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور انہیں حوصلہ دلایا تھا، تب ہوش جوش کی حالت میں تھا۔ اس کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کی چھاتی میں ایک گرم گرم سیسا اتر چکا ہے۔ دوسری گولی اس کی پیٹھ میں لگی، تیسری پھر سینے میں۔ میں نے دیکھا نہیں پر سنا ہے، جب تھیلے کی لاش گوروں سے جدا ہوئی تو اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں اس بری طرح سے پیوست تھے کہ الوداع ہی نہیں ہوتے تھے۔ گورا تب جہنم میں جا چکا تھا۔ دوسری روز جب تھیلا کی لاش کفن دفن کے لیے اس کے گھر والوں سے سپرد کی گئی تو اس کی بدن گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ اس کے بدن میں 25 سے زیادہ گولیاں نکلی۔ دوسرے گورے نے اپنی پوری پستول ہی اس کے پر خالی کر دی تھی۔ میرا خیال ہے اس وقت مرحوم کی روح قفس عنصری پر کر چکی تھی۔ اس شیطان کے بچے نے صرف اس سے مردہ جسم پر چاند ماری کی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب تھیلا کی لاش محلے میں پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اپنی برادری میں وہ اتنا مقبول نہیں تھا، لیکن اس کا کیما لاش دیکھ کر جب سب دھڑ سے الگ ہو گئے، سب دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کی بہن شمشاد اور الماس تو بے ہوش ہو گئی۔ جب جنازہ اٹھا تو ان دونوں نے ایسے بن کیے کہ سننے والے لہو کے آنسو روتے رہے۔ بھائی جان، میں نے کہا اور میں نے پڑھا تھا کہ فرانس انقلاب میں پہلی گولی وہاں کی ایک تاکیائی کو لگی تھی۔ مرحوم محمد توفل ایک طوائف کا لڑکا تھا۔ انقلاب کی اس جدوجہد میں اس کا جو پہلا نشانہ وہ خود بنا۔ جو پہلی گولی لگی تھی 10ویں تھی یا 25ویں، اس کے متعلق کسی نے بھی تحقیقات نہیں کی۔ شاید اسی لیے کہ سوسائٹی میں اس غریب کا کوئی رتبہ نہیں تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اس خونی غسل میں نہانے والے کی فہرست میں تھیلا کنجر کے نام اور نشان تک بھی نہیں ہوگا، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ ایسا کوئی فرشتہ تیار بھی ہوئی تھی، ایسی کوئی فہرست موجود بھی تھی۔ سخت ہنگامی دن تھے، فوجی حکومت کا دور تھا۔ وہ دیو جسے مارشل لا کہتے تھے شہر کے گلی گلی کوچے کوچیوں میں ڈرکاتا پھرتا تھا۔ بہت افراتفری کے عالم میں اس غریب کو جلدی جلدی یوں دفن کیا گیا کہ جیسے اس کی موت سوگوار عزیزوں کا ایک سنگین جرم تھی جس کے نشانات وہ مٹا دینا چاہتے تھے۔ بس بھائی جان، تھیلا مر گیا۔ تھیلا
دفنا دیا گیا، اور یہ کہہ کر میرے ہمسفر پہلی مرتبہ کچھ کہتے کہتے رک اور خاموش ہو گیا۔ ٹرین دندناتی ہوئی جا رہی تھی۔ پٹریوں کی کھٹکھٹاہٹ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تھیلا مر گیا، تھیلا دفن دیا گیا، تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا۔ اس مرنے اور دفنانے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، جیسے وہ ادھر مرا اور ادھر دفنا دیا گیا۔ اور کھٹ کھٹ کے ساتھ ان الفاظ کی ہم آہنگی کچھ اس قدر جذباتی سے آ رہی تھی کہ مجھے اپنے دماغ سے ان دونوں کو جدا کرنا پڑا۔ چنانچہ میں نے اپنے ہم سفر سے کہا، آپ کچھ اور بھی سننے والے تھے؟